تیس نمبر آیت مکمل ہوئی تھی، 31 نمبر آیت سے سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ صدق اللہ العظیم۔ کل جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس سبق کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا، پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے ان کا رب ان کو اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، اور جس کو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت میں داخل فرما لیں، اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک هو الفوز المبین، یہی کامیابی بہت عظیم اور بہت بڑی کامیابی ہے۔ آج جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی دوسری مد کے لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، یعنی جو ایمان والے نہیں، جو اچھے عمل نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کا تذکرہ فرمایا، ارشاد فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ، وَأَمَّا اور بہرحال الَّذِينَ وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، کس چیز کا؟ اللہ کی وحدانیت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا انکار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے جو کہ اپنی ذات میں، صفات میں، افعال میں، اقوال میں وحدہ لا شریک ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا اور اللہ کے رسولوں کی رسالت کا انکار کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت کا بھی انکار کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں سے پوچھا جائے گا، کیا پوچھا جائے گا؟ افلم، کیا بلا نہیں، تکن تھی، آیاتی میری آیات، تتلا پڑھی جاتی، علیکم تم پر، کیا بلا میری آیات کی تلاوت تمہارے سامنے نہیں کی جاتی ہے؟ کیا میرے پیغمبر تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ کیا مبلغ دین کی تبلیغ لے کر تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ کیا کوئی ڈرانے والا، کوئی سمجھانے والا، کوئی ہدایت کا پیغام دینے والا، کوئی ہدایت کا رستہ دکھانے والا تمہارے پاس نہیں آیا تھا؟ تو وہ کیا جواب دیں گے؟ سورۃ الملک کے اندر آتا ہے کہ وہ جواب دیں گے قد جاءنا نذیر، تحقیق ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا۔ فکذبنا، پس ہم نے جھٹلا دیا، وقلنا اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، کہ نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان انتم الا فی ضلال کبیر، بے شک تم فی ضلال کبیر بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہے، نہیں ہو تم الا مگر کھلی گمراہی میں، تم کھلی گمراہی میں مبتلا ہو۔ اور کیا ارشاد فرمایا وہاں پر فاستکبرتم، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ فاستکبرتم، پس تم نے تکبر کیا، وکنتم اور تم تھے قومن
ایسی قوم، ایسے لوگ مجرمین جو جرم کرنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان سے یہ کہا جائے گا کہ تم نے تکبر کیا تھا اور تم جرم کرنے والے لوگ تھے، اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے جرم کی، اپنے گناہوں کی سزا بھگتو۔ دنیا میں جب میرے پیغمبر، جب مبلغ تمہارے سامنے دین کی دعوت لے کر آتے تھے تو تم نہ صرف ان کو جھٹلاتے تھے بلکہ تکبر کرتے تھے اور تم اپنی ضد پر ڈٹ جاتے تھے، اس لیے آج تمہیں یہ سزا جو ہے وہ بھگتنی ہی پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا تھا ان وعد اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَالسَّاعَةُ، اور قیامت، لا ریب، نہیں ہے کوئی شک، فیہا، اس میں۔ اللہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب دنیا کے اندر ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ جو ہے وہ سچا وعدہ ہے، حق وعدہ ہے، اور وہ کیا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ، کہ قیامت آ کر رہے گی، لا ریب فیہا، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، تو ان کا جواب کیا ہوتا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، تم کہتے تھے ما ندری، نہیں ہم جانتے، مَسَّاعَةُ، قیامت کیا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے یہ ارشاد فرماتے کہ قیامت آ کر رہے گی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنا پیغام ان تک پہنچاتے کہ قیامت آ کر رہے گی اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ سچا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم دنیا کے اندر کیا کہتے تھے کہ ہم تو جانتے ہی نہیں قیامت ہے کیا، قیامت کوئی چیز نہیں، اور کیا کہتے تھے، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور نہیں ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے۔ اور پچھلے اس بات میں ہم نے پڑھا وہ کیا کہتے تھے، وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا، نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر ہم جیتے ہیں اور مرتے ہیں، یعنی یہ زندگی صرف دنیا کی زندگی ہے، جب ہم مر جائیں گے تو دوبارہ ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم یہ کہتے تھے، تم قیامت کو نہیں مانتے تھے، اور کیا کہتے تھے، ان نظن، نہیں ہم گمان کرتے، الا ظنا، مگر یہ گمان کرنا، ہم اس کے بارے میں کوئی خیال ہی نہیں رکھتے، وما نحن، اور نہیں ہیں ہم، بمستیقنین، یقین کرنے والے۔ اور کیا کہتے تھے کہ ہم تو قیامت پر یقین رکھتے ہی نہیں ہیں، ہم تو اس کو تسلیم کرتے ہی نہیں ہیں، ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اب دیکھیں دین کے بنیادی عقائد میں سے ایک بنیادی عقیدہ جو ہے وہ قیامت کا بھی ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا ضروری ہے، جس طرح اس بات کو ماننا ضروری ہے کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں، صفات میں، اس کے افعال میں اور اقوال میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے رسولوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول بھیجے سارے کے سارے برحق ہیں، سچے رسول ہیں، وہ رسول اپنی اپنی قوموں کے پاس آتے رہے، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری قوموں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اسی طرح بنیادی عقائد میں آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھنا یہ ضروری ہے۔ جس طرح یہ دین کے بنیادی عقائد ہیں، اسی طرح قیامت کا عقیدہ بھی، قیامت پر ایمان رکھنا یہ بھی دین کا بنیادی عقیدہ ہے۔ ان کو تسلیم کیے بغیر کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور قیامت کا عقیدہ کیا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا ساری کائنات فنا ہو جائے گی، کل من علیہا فان، سب کچھ ختم ہو جائے گا سوائے
اللہ کی ذات کے، اللہ کی ذات کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ لیکن یہ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ ہم قیامت کو نہیں مانتے، ہم قیامت کا یقین نہیں رکھتے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَبَدَا لَهُمْ، اور ظاہر ہو جائیں گی لہم ان کے لیے سیئات وہ برائیاں ما عملوا جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، موت آنے کی دیر ہے، ان کی قیامت شروع ہو جائے گی۔ من مات فقد قامت قیامتہ، جو بندہ مر گیا بس تحقیق اس کی قیامت واقعہ ہو گئی، بس آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، روح نکلنے کی دیر ہے، قیامت اس کے سامنے ہوگی۔ یہاں تک کہ یہ ارشاد فرمایا کہ جب اس کی روح کو نکالا جا رہا ہوتا ہے تو یہ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ملک الموت کو بھی، اور اس کے پیچھے 18 فرشتے کم و بیش ہوتے ہیں، اور یہ اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ملک الموت نیک انسان کے پاس پہنچتا ہے تو اس کی روح کو قبض کر کے ان فرشتوں کے حوالے کرتا ہے، اور یہ فرشتے اچھے انسان کی روح کو جنت کے ٹاٹوں کے اندر لپیٹ کر، خوشبودار ٹاٹ ہوتے ہیں، ان کے اندر لپیٹ کر آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں، اور آسمانوں کا ہر دروازہ جو ہے وہ ان کے لیے کھلا ہوتا ہے، اور یہ فرشتوں کو پکار کر کہتے ہیں، آسمان کے دروازوں پر جو فرشتے ہوتے ہیں وہ ان فرشتوں کو پکار کر کہتے ہیں کہ اس روح کو ہمارے ذریعے سے جنت کے اندر لے جایا جائے، اس دروازے کے ذریعے سے لے جایا جائے۔ بہرحال فرشتے اس کو لے کر جو ہیڈ کوارٹر مقام ہے، یعنی مقام علیین، وہاں پہنچتے ہیں اور اس کا نام وہاں پر درج کروا دیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ انسان بد ہے تو ملک الموت اس کی روح کو قبض کر کے ان فرشتوں کے حوالے کرتا ہے، اور یہ فرشتے اس کی روح کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن سورۃ الاعراف کے اندر کیا آتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لا تفتح لہم ابواب السماء، اس روح کے لیے آسمان کے دروازوں کو نہیں کھولا جاتا، وہاں سے یہ اس کی روح کو پھینکتے ہیں، اور یہ 7 زمینوں سے نیچے مقام سجین، وہاں پر یہ روح پہنچتی ہے، وہاں پر اس کا نام درج کروایا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی ظاہر کر دیں گے ان کے لیے ان کی برائیاں جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی جب اس کی روح نکل گئی، یہ مر گیا تو اس کے سامنے سب کچھ آ جائے گا، لیکن مرنے کے بعد افسوس کرنا کسی کام نہیں آئے گا۔ اور اسی طرح اس کے بعد توبہ کا مقام نہیں آئے گا، اور نہ ہی توبہ قابل قبول ہوگی، کیونکہ ایمان تو وہ ہوتا ہے جو بالغیب ہو، لیکن اگر ساری چیزیں سامنے آ جائیں پھر ایمان لایا جائے تو ایسا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وحاق بہم، اور گھیر لے گی بہم ان کو، ما وہ چیزیں کانوں کے تھے، بہی جس کے ساتھ یستہزئون وہ ٹھٹا کرتے، وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کون سی چیزیں گھیر لیں گی؟ دنیا کے اندر جب وہ ان کو یہ کہتے کہ دنیا کی آگ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بہت کم ہے، ہلکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 69 گنا تیز جو ہے وہ جہنم کی آگ ہے۔ تو یہ کیا کرتے؟ ٹھٹا کرتے، کہتے دنیا کی آگ تو اتنی ہلکی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ سب کچھ جل جاتا ہے، اور جہنم کی آگ جو 69 گنا تیز ہے، اللہ نے فرمایا کہ اس کے اندر زری بھی ہوگا، زقوم کا درخت بھی ہوگا، سانپ بھی ہوں گے، بچھو بھی ہوں گے۔ تو اتنی تیز آگ، دنیا کی آگ کے اندر تو درخت جل جاتے ہیں، سانپ جل جاتے ہیں، بچھو جل جاتے ہیں، لیکن جہنم کی جو آگ ہے وہ اس قدر شدت کی ہوگی، اس کے اندر یہ کیوں نہیں جلیں گے؟ یہ مذاق اڑاتے، ٹھٹھا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب
یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے آ جائیں گی، پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ بس آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، تمہیں اس بات کا پتہ چل جائے گا۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، وہ چیزیں تمہارے سامنے ظاہر ہو جائیں گی جن کا تم انکار کیا کرتے تھے، اور وہ وقت دیر نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من مات فقد قامت قیامتہ، جو شخص مر گیا پس تحقیق اس کی قیامت واقعہ ہو گئی۔ اور اس وقت تمہیں پتہ چلے گا کہ دنیا کے اندر تم قیامت کا انکار کیا کرتے تھے، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ بات حق ہے اور سچ ہے، اور اللہ کا وعدہ یہی تھا کہ قیامت آ کر رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کے جتنے بھی بنیادی عقائد ہیں ان کو ماننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے کلام سے محبت کرنے والا بنائیں، اس کی تلاوت کرنے والا، اس کو سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا، اور اس کے تمام حقوق پر عمل کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔